فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجمالی جائزہ، کہ جس کی آج آخری نشست ہے، اس سے قبل 4 خطبات جمعہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سن چکے ہیں۔ پہلے خطبے کا تعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن سے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بحیثیت شوہر ہونے سے تھا۔ دوسرے خطبہ جمعہ کا تعلق نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت والد اور بحیثیت مبلغ آپ نے دین کی تبلیغ کس انداز سے کی۔ تیسرے خطبہ جمعہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو جرنیل بن کر آئے، جو سپہ سالار بن کر آئے، اور جب ملکوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح کیا تو آپ کا اسلوب اور آپ کا انداز کیا تھا، تیسرے خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ سنا۔ چوتھے خطبہ جمعہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب حکمران بن کر آئے، یعنی جو آپ نے سیاست کر کے دکھائی، اور سیاستدان بننے کے باوجود، ملک کے اندر فراوانی ہونے کے باوجود، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو زاہدانہ طرز عمل اختیار کیا، جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، اور جو عبادت کا طریقہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول ہوا کرتا، اور اس کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت ایک جج کی طرح تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ اس انداز سے کیا گیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ایک طبیب بن کر بھی آئے، ایک معالج کی شکل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت نظر آتی ہے، اور ایک عام شہری کی حیثیت سے جب آپ نے زندگی بسر کی تو وہ زندگی کا انداز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیسا تھا، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ اس بات سے غافل ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ایک روحانی معالج تھے، ہماری روحانیت کو تسکین پہنچایا کرتے، ہماری روح کی غذا کا خیال کیا کرتے، روح کی بیماریوں کا بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تذکرہ کیا۔ بعین ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک جسمانی معالج بھی بن کر آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے اپنی رشد و ہدایت کے ذریعے اپنے فرامین کی روشنی میں انسان کو روحانی طور پر اللہ سے مضبوط تعلق بنانے کے لیے طریقہ بتلایا، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک انسان کو جسمانی طور پر مضبوط کرنے کے طریقے بیان فرمائے، اس کو بیماریوں سے بچانے کے طریقے بیان فرمائے، اور ایسے اصول و ضوابط بیان کر دیے جو حکمائے یونان بھی نہ بیان کر سکے، جو آج کے سیاستدان اور آج کے ڈاکٹر حضرات بھی ان طریقوں کے، ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکے، اور آج کی جدید سائنس بھی وہاں تک ابھی نہیں جا سکی جو فرامین آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بحیثیت ڈاکٹر ہمیں لوگوں کو طریقے سکھلا دیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حفظان صحت کے لیے سب سے پہلا اصول بیان فرمایا۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پاس آ کر کہا، اے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، میں جب بھی آپ کے پاس آؤں آپ نے مسواک کو لازم پکڑنا، مسواک لازمی کرنی ہے۔ فرمایا مسواک کے بہت سے فوائد ہیں، یہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔
جسمانی طور پر انسان کے منہ کی تمام بیماریوں کا علاج ہے، حتیٰ کہ انسان کے دماغ کو تازہ کرنا، انسان کی بصارت کو تیز کرنا، انسان کے معدے کو تقویت پہنچانا، حتیٰ کہ نزلہ، زکام اور قبض جیسی بیماریوں کا علاج بھی اطباء نے بتلایا کہ مسواک کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، فرمایا مجھے اگر اپنی امت پر مشقت نہ ہوتی، یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک لازمی کرنی ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا ہر وضو کے وقت مسواک کو لازمی کرنا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے صرف امت پر ڈر نہ ہوتا تو اس کو فرض قرار دیا جاتا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس قدر مسواک کرتے، ہمیں ڈر لگا رہتا کہیں آپ کے جبڑے مبارک، آپ کے اندر والی جلد کہیں چھل نہ جائے، آپ ہر وقت مسواک میں مصروف رہتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج بیان کرتی، آپ گھر کے اندر داخل ہوتے، آپ کے ہاتھ میں مسواک ہے، آپ نماز کے لیے نکلنے لگتے، مسواک کرتے، وضو کرتے پھر مسواک کرتے، کھانا کھانے کے بعد آپ مسواک کرتے، حتیٰ کہ آرام کرنے سے قبل رات کو سونے لگتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرتے، اور مسواک کرنے کے بعد اپنے سرہانے کے پاس، اپنے بستر کے پاس مسواک کو رکھتے، اور صبح اٹھ کر اذکار کرنے کے بعد سب سے پہلا کام پھر مسواک ہی کیا کرتے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بھی ہے، اور انسان جسمانی طور پر مضبوط رہتا ہے، منہ کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آج اکثر طور پر دیکھا جائے لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہے، معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال قبل اس کا علاج بتلا دیا۔ آج لوگ معدے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ساتھ ہی معدے کا تعلق منہ کے ساتھ، اور منہ کی بیماریاں بھی انسان کو لگ جاتی ہیں۔ کسی کی داڑھ کا مسئلہ، کسی کے دانتوں کا مسئلہ، اور کسی کے جبڑے کا مسئلہ، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن 1400 سال قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک حیثیت آپ کی ایک طبیب کی بھی تھی، ایک ڈاکٹر کی بھی تھی، آپ نے اس وقت بتلا دیا کہ کم کھانا ہے، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا، اس سے معدہ بھی صحیح رہے گا، اور رہتی کہتی کثر آپ نے فرمایا مسواک کیا کرو، آپ کے معدے کو بھی مضبوط کرے گی، اس کو تقویت پہنچائے گی، اور منہ کی بیماریاں ساری کی ساری اللہ رب العزت اس مسواک کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ آج اگر معدے کی بیماری میں مبتلا ہیں تو سب سے آسان حل انسان مسواک کو لازم پکڑے۔ ضروری نہیں کہ انسان بیمار ہو تو تب ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کرنا ہے۔ انسان تندرست ہے، اللہ نے بیماری سے بچایا ہے، تو حفظ ما تقدم بھی انسان کو چاہیے کہ سنت کے مطابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق سنت پر عمل کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے انسان مسواک کرے، تاکہ انسان بیماریوں سے بھی بچ جائے، انسان کا معدہ بھی مضبوط رہے، تقویت ملتی رہے، اور انسان منہ کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا بھی طریقہ بیان فرمایا۔ انسان صرف وضو سوچتا ہے کہ نماز کے لیے کرنا ہے، اس کا فائدہ صرف نماز کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ آج کی جدید سائنس کے مطابق، جدید ریسرچ کے مطابق ایسے اربوں کے ہوا میں جراثیم ہیں جو ہوا کے ساتھ انسان کے جسم پر آ لگتے ہیں۔ سینکڑوں اس میں سے جراثیم ایسے ہیں جو خود بخود ہی فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کا اثر باقی نہیں رہتا۔ لیکن بہت سے ایسے جراثیم ہیں جو انسان کے جسم پر لگے رہتے ہیں، اور انسان جب تک منہ پانی کے ذریعے اس کو نہیں زائل کرے گا، ان جراثیم کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عبادت کا طریقہ ہمیں سکھلا دیا، اس میں 5 مرتبہ دن میں وضو کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ یعنی انسان اگر دن میں 5 مرتبہ اپنے اعضائے وضو کو 3 بار دھوتا ہے تو وہ جو ہوا کے جراثیم ہیں وہ انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اس کا انسان کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ اور اس کی ترتیب بھی اللہ رب العزت نے کس قدر خوب رکھی کہ انسان رات کو سویا ہے، آب و ہوا کے اندر کوئی جراثیم ہو سکتے ہیں، نہ جانے انسان کھلی فضا میں سویا ہے، نہ جانے انسان کسی بند کمرے میں سویا ہے، صبح اٹھے سب سے پہلے انسان اپنے اعضاء کو وضو کے ذریعے 3 مرتبہ دھو کر اپنے آپ کو جراثیم سے دور کر لے۔
تھوڑا سا ٹائم گزرا، انسان کاروبار میں مشغول ہو گیا، دوپہر ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، انسان دوبارہ وضو کے اعضاء کو دھو کر اپنے آپ کو تندرست بھی کر سکتا ہے، اپنی تھکاوٹ کو بھی دور کر سکتا ہے، اور جراثیم جو اس کے دن کے اندر کاروبار کی مشغولیت میں لگ چکے ہیں انسان ان کو بھی ختم کرے۔ پھر اس کے بعد قیل اللہ کرنا، کھانا کھانا اور پھر عصر کی نماز کا وقت ہو جانا، یہ عین کاروبار کی مشغولیت کا وقت ہے۔ اس وقت کے لیے تندرست کرنے کے لیے، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے پھر وضو کا طریقہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد انسان کاروبار سے فری ہو کر انسان گھر کی طرف جائے گا، نماز مغرب کا وقت ہوگا، سارے دن کی تھکاوٹ ہوگی، انسان تھکاوٹ کو بھی دور کرے اور جراثیم جو راستے میں اس کے اوپر پڑ چکے ہیں اس کو وضو کے ذریعے اللہ رب العزت زائل کر دیں۔ پھر رات عشاء کا وقت جو عین تھکاوٹ کا وقت ہے، نیند کا وقت ہے، انسان کے اوپر نیند کا غلبہ بھی ہوگا، انسان وضو کرے، اللہ رب العزت اس کی نیند بھی دور کرے گا اور جراثیم سے پاک کرے گا۔ یہاں انسان نماز پڑھے، وضو کرے گا، سارے جراثیم پاک، وہاں نماز پڑھ کے انسان سو جائے تو اللہ رب العزت 24 گھنٹے انسان کو ایسے جراثیم سے پاک کرتا ہے۔ اور دیکھا جائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حفظ ما تقدم انسان کو غسل کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ ویسی تو انسان گرمی کے موسم میں روزانہ غسل کرے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا جب وہاں پر پانی کی قلت تھی، لوگوں کے پاس پانی میسر نہیں تھا، فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہفتے کے اندر ایک مرتبہ غسل کرنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، فرمایا ہر بالغ شخص پر اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ یعنی انسان اگر پانی کی قلت ہے تو انسان ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل کرے تاکہ اس کے سارے جسم کے جراثیم اللہ دور کر دے۔ اور ایک ایسی پاک شریعت ہے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کے طریقے میں بیان فرمایا، اگر انسان نے جنابت کا غسل کرنا ہو تو فرمایا جسم کا ایک ایک بال تر کرنا ہے حتیٰ کہ کوئی جراثیم اس کے جسم پر باقی نہ رہے۔ یعنی اگر جنابت کی وجہ سے کوئی جراثیم اس کے جسم پر لگا ہوا ہے، فرمایا ایک ایک بال کو تر کر کے ہر جراثیم کو اللہ رب العزت تمہارے جسم سے زائل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں غسل کا طریقہ بیان فرما دیا، جس کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری صحت کا بھی خیال کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کم غذائیت کے متعلق بھی ہمیں ارشادات فرما دیے۔ اطباء کے نزدیک میدا جو انسان کا ہے وہ ایک چکی کی مانند ہے۔ اگر اس چکی کا کام پیس کر چیز کو باریک کرنا ہے، یعنی ہی میدے کا بھی یہی کام ہے کہ انسان جو چیز کھاتا ہے اس کو پیس کر چھوٹا کر کے اس کے جگر کو سپلائی کرنا، اور جگر آگے اس کا خون بنا کر پورے جسم میں اس کی سپلائی کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان کسی چکی والے سے پوچھے کہ چکی کب صحیح رہتی ہے، اس کا یہی جواب ہے کہ چکی کا استعمال جس قدر کم ہوگا، وقفے سے استعمال کیا جائے، کم سے کم استعمال کیا جائے، چکی اس قدر صحیح رہتی ہے۔ بے نہیں ہمارا میدا بھی چکی کی مانند ہے، جس قدر ہم اس کو وقفے سے استعمال کریں گے، کم غذا کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ انسان اس کے ساتھ اپنا مزاج بنا لے گا، یہ میدا اس قدر انسان کو زیادہ دیر تک فائدہ دے گا، انسان کو بیماریوں سے مبتلا نہیں کرے گا بلکہ بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کم غذائیت کے متعلق ارشادات بھی فرما دیے اور کر کے بھی دکھایا۔ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ماہ کے اندر 3 روزے مستقل رکھا کرتے ہیں، جسے ایام بیس کے روزے کہا جاتا ہے۔ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل رکھا کرتے۔ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے۔ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ کئی ماہ کے محرم کے روزے رکھتے، شوال کے روزے رکھتے اور رجب کے روزے رکھا کرتے، شعبان کے روزے رکھا کرتے۔ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول احادیث میں یہ بھی ملتا ہے، آپ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ افطار کرتے۔ جس قدر آپ کا معدہ مضبوط ہوگا، آپ کم غذا کے ساتھ اس کو اپنے مطابق کر لیں گے، زیادہ دیر تک وہ آپ کو نفع پہنچائے گا، آپ کو بیماریوں میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اتنا کھائے کہ اس کی کمر سیدھی رہے۔ فرمایا کھانا ہو
بہت اچھا کھانا لگے میدے کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھ لو، ایک حصہ اپنے پینے کے لیے رکھ لو، اور تیسرا حصہ انسان سانس لینے کے لیے رکھ لے۔ لیکن آج الٹ ہم کر چکے ہیں، ہم 3 حصے جو ہے اللہ آپ علیہ السلام نے کر کے دکھائے، ہم 3 حصے کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر پانی پی کر آوازار ہوتے ہیں، پھر طبیعت خراب ہوتی ہے، پھر انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور پھر احتیاط کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے بتا دیا، احتیاط کرو، میدے کا ایک حصہ کھانے کے لیے استعمال کرو، ایک پینے کے لیے استعمال کرو، اور ایک حصہ سانس کے لیے استعمال کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پینے کے متعلق بھی ہدایات جاری فرما دی کہ انسان نے کوئی مشروب پینا ہو، فرمایا بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس لے کر، انسان وہ برتن کے اندر دیکھ کر 3 سانس لے کر مشروب پیے، یا کھڑے ہو کر، یا انسان ایک ہی سانس میں مشروب پیے اور سانس بھی برتن کے اندر لے، ایسی چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے طب کے ذریعے یہ بھی بیان فرما دیا کہ انسان اپنی داڑھی اور مونچھ کا بھی خیال رکھے۔ ویسی تو فرمایا کہ مونچھوں کو کٹوایا کرو، تراشا کرو، اور داڑھی کو بڑھایا کرو، اور اطباء نے بھی بیان کیا کہ جس شخص کی مونچھیں اس قدر زیادہ ہوں کہ کھانے کے اندر اس کے یا مشروب کے ساتھ وہ لگتی ہوں، وہ مشروب یا کھانا اس کے لیے مضر صحت بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ وہ زہریلا کھانا بن جاتا ہے، جس میں انسان کی مونچھوں کے بال اس کے کھانے کو لگ جائیں، وہ مضر صحت بھی ہے، حتیٰ کہ زہریلا کھانا بھی وہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مونچھیں اس قدر چھوٹی ہونی چاہیے کہ انسان کے کھانے کی چیز یا مشروب اس کی مونچھوں کو نہ لگیں۔ اور آپ علیہ السلام نے جو داڑھی کے متعلق ارشادات بیان فرما دیے کہ داڑھی کو معاف کرو، آج کی جدید سائنس نے بھی اس کی تحقیق کی ہے کہ داڑھی سے اللہ رب العزت نے کس قدر انسان کو بیماریوں سے مبتلا کیا ہے۔ جدید سائنس کے مطابق، ریسرچ کے مطابق، داڑھی اللہ رب العزت نے ہمارے دانتوں کی اور ہمارے جبڑے کی حفاظت کے لیے پیدا کی ہے۔ واشنگٹن کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے داڑھی کے متعلق اپنی تحقیق کی، ریسرچ کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ میں نے 35 آدمیوں کا انتخاب کیا جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، مکمل داڑھی تھی، 35 آدمی تھے، اور ایسے 35 آدمی جو مکمل تندرست تھے، کسی بیماری میں مبتلا نہ تھے، ان کی ایج بھی 20 سے 25 سے 30 سے 35 سال کے درمیان، یعنی عین جوانی کی عمر، کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھے، داڑھی بھی ان کی مکمل تھی۔ کہنے لگا میں نے ریسرچ کی، ان کو داڑھی کٹوانے کا کہا کہ آپ داڑھی کاٹیں، داڑھی کاٹنا شروع کر دی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا، 35 میں سے 14 آدمی ایسے جو صحیح سلامت رہے، باقی سارے آدمی، کسی کی جبڑے میں درد، کسی کی دانتوں کا مسئلہ، کسی کے پھیپھڑوں کے مسئلہ۔ کہنے لگا مجھے اس وقت پتہ لگا کہ داڑھی اللہ رب العزت نے انسان کے دانتوں کے لیے، انسان کے جبڑے کی حفاظت کے لیے پیدا کی ہے۔ حتیٰ کہ خود لکھتا ہے کہ میں نے یہ بھی ریسرچ کی ہے، جن آدمیوں کی داڑھی ہوتی ہے ان کو پھیپھڑوں کا مسئلہ بہت کم ہوتا ہے، اور انسان اگر داڑھی کٹواتا رہے انسان کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ داڑھی نہیں کٹواتے، وہ ڈاکٹر لکھتا ہے واشنگٹن کا کہ ان کی عمر ان آدمیوں کے بنسبت زیادہ ہوتی ہے جو داڑھی کٹوایا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا کہ فاعفوا اللیہا، داڑھی کو معاف کرو۔ آج کی جدید سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ بالکل سچ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بینائی کے متعلق فرمایا، بلکہ آپ کا معمول مبارک تھا، آپ روزانہ رات کو سرما لگا کر سویا کرتے تاکہ آنکھوں کی بینائی ٹھیک رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جن چیزوں سے علاج کیا کرتے، سر فہرست اس کے اندر شہد کا استعمال۔ آپ علیہ السلام شہد کا کثرت سے استعمال کرتے، کبھی شہد کو آپ ویسے ہی استعمال کرتے، کبھی پانی میں ڈال کر استعمال کرتے۔ تو بہترین علاجوں میں سے ایک علاج شہد کا استعمال ہے۔ کلونجی کا استعمال آپ علیہ السلام نے کیا اور فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے کلونجی کے اندر رکھا ہے، لیکن ہر چیز کا استعمال ہر ایک کے لیے ایک ہی طریقے کے مطابق نہیں ہوتا۔ انسان کے مزاج کے مطابق انسان اطباء سے مشورہ کرے، اس کی طبیعت مزاج گرم مزاج ہے یا ٹھنڈا مزاج ہے، اس کے مطابق انسان کلونجی کا استعمال کرے۔ کچھ کے لیے کہا جاتا ہے منقے کے اندر استعمال کرنا ان کے لیے بہتر ہے، اور کچھ مزاج ایسے بھی ہیں کہ انسان صرف کلونجی ویسی استعمال کرے، اس کے لیے وہ بھی فائدہ مند ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وبائی بخار ہو، فرمایا پانی کے ذریعے اس کا علاج کرو، ٹھنڈے پانی کی ٹکور کرو، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام میں تھے، مدینے کے کنووں کا پانی لایا جاتا، آپ کو اس کے ذریعے بخار کو ٹھنڈا کیا جاتا۔ اور جرمنی کے ڈاکٹر نے تحقیق کی، ریسرچ کے بعد کہنے لگا اگر کوئی انسان وبائی بخار میں مبتلا ہو جائے، اس کی خواہش یہ ہے میں دوائی استعمال نہ کروں، کوئی علاج نہ کروں، کہنے لگا کہ ٹھنڈے پانی سے وہ ٹکور کر لے، اس کے ذریعے وہ اپنا علاج کر لے، اس کا بخار 2 سے 3 دنوں میں اتر جائے گا۔ جبکہ 1400 سال قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وبائی بخار ہو، انسان ٹھنڈے پانی سے ٹکور کرے، اس سے اس کا بخار زائل ہو جائے گا۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت طبیب کچھ ہدایات لے کر ہمارے لیے آئے جو ہم نے سنی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت ایک شہری کی حیثیت تھی۔ جس انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایک حاکم بھی ہے، ایک مبلغ بھی ہے، ایک سپہ سالار بھی ہے، ایک جج بھی ہے، ایک طبیب بھی ہے، اس کے لیے ماننا ناممکن ہے کہ اتنی بڑی حیثیت کا مالک، اتنی بڑی ہستی ہو، وہ ایک عام شہریوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام شہری کے حقوق بھی ادا کیا کرتے ہیں۔ آج ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عہدہ مل جائے، میرے اندر انا، میرے اندر تکبر آ جاتا ہے، میرے اندر پروٹوکول کا نشہ آ جاتا ہے کہ مجھے جب تک پروٹوکول نہیں ملے گا میں عام آدمیوں سے ملاقات نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ عام آدمیوں سے ملاقات کرنے کے لیے انسان کو گھنٹوں وقت لینا پڑتا ہے، ہفتہ پہلے وقت لینا پڑتا ہے کہ میں نے ملاقات کرنی ہے، پھر جا کر کہیں 1 یا 2 منٹ ملاقات کا ٹائم ملتا ہے۔ لیکن قربان جائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت پر، آپ کی شخصیت پر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام کاموں کا ایک وقت متعین کیا ہوا تھا۔ آپ لوگوں کے جب کام کرتے، عدالت کا وقت ہوتا عدالت لگا لیتے، سپہ سالار کا وقت آتا، جنگ کا وقت آتا، آپ سپہ سالار بن کر قوم کی قیادت کیا کرتے۔ آپ کے سامنے وقت آتا کہ لوگوں کی تیمارداری کرنی ہے، آپ لوگوں کی تیمارداری کرنے چلا جایا کرتے۔ معلوم ہوتا کوئی میرا صحابی فوت ہو گیا، آپ جنازے میں شرکت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ معلوم ہوتا کوئی یہودی بھی پریشان ہے، بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے جاتے۔ نماز کا وقت ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام بن کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوتا کہ رشد و ہدایت کا وقت ہے، آپ واعظ و نصیحت میں مصروف ہو جایا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات تو ایسے تھے کہ صحابی بیان کرتے ہیں، ایک یہودیوں کا بچہ جو مسجد نبوی میں آیا کرتا، بہت بیمار ہو گیا، پتہ لگوایا بچہ آ نہیں رہا، پتہ لگا وہ مرض الموت میں ہے، بیمار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ساتھ لیا، فرمایا آؤ اس کے گھر چلتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی دوسرے مسلک کا بیمار ہو جائے، ہماری مسجد کا نمازی ہو، ہم اس کی تیمارداری نہیں کرتے، یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے گھر جا رہے ہیں، یہودیوں کا بچہ ہے، آپ کے جان کے دشمن ہیں، گھر گئے، جا کے بچے کی تیمارداری کی، دیکھا کہ آخری لمحات آ چکے ہیں، بچے کو کہا کلمہ پڑھ لو۔ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا، کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ نے شکر کا اظہار کیا کہ یہ بچہ میری وجہ سے اسلام کے نام پر فوت ہوا ہے، اسلام قبول کر چکا تھا، اس کے بعد اس کو موت آئی ہے۔ حتیٰ کہ صحابی بیان کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لین دین اکثر طور پر یہودیوں کے ساتھ ہوا کرتے۔ آپ کی وفات کا وقت ہے، وفات کے وقت بھی ایک زرہ آپ کی یہودی کے پاس گروی رکھی گئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں سے لین دین کرتے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ کسی یہودی سے قرضہ لیا، ابھی قرضے کا وقت مکمل نہیں ہوا، یہودی واپس آیا، آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہا، آپ کو چادر کے ساتھ کھینچا، کہنے لگا میرا قرض ادا کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عمر کھڑے ہیں، دیکھا یہودی نے گستاخی کی ہے، اس کو کھینچا اپنی طرف، ایک تھپڑ لگایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر کو ڈانٹا، کہا عمر تمہارا حق نہیں بنتا کہ اس کو تھپڑ لگاؤ، میں نے اس سے قرضہ لیا ہوا ہے، تم اتنا کہہ سکتے تھے کہ ابھی وقت مقرر نہیں تھا، جو وعدے کا وقت تھا ابھی مکمل نہیں ہوا، تم ابھی انتظار کرو، اور مجھے یہ کہتے کہ اے پیارے حبیب آپ جلدی سے جلدی قرضہ ادا کیجئے۔
فرمایا تمہارا حق نہیں بنتا یہودی کو تھپڑ مارنے کا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے آپ علیہ السلام کا نرم مزاج دیکھ کر وہ یہودی اسی وقت مسلمان ہو گیا کہ میں نے گستاخی بھی کی ہے، میں نے آپ کو برا بلا بھی کہا ہے، آپ کو چادر سے کھینچا بھی ہے، آپ نے پھر بھی نرم مزاجی کا مظاہرہ کیا، وہ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کیسے لوگوں کی میزبانی کیا کرتے، مہمان نوازی کیا کرتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں مدینے میں آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں غیر مسلم ہوں اور میں آپ کے پاس مہمان بن کر آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا، مجھے اپنے گھر لے جاتے ہیں، گھر جا کر پتہ کیا کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ وہ غیر مسلم آدمی بیان کرتا ہے جو بعد میں صحابی بن گئے، کہنے لگے میرے سامنے آپ علیہ السلام نے پہلی بکری کا دودھ دویا، میرے سامنے پیش کیا، میں نے سارا دودھ پی لیا۔ فرمایا اور کی تمنا ہے؟ کہا مجھے اور کی تمنا ہے۔ آپ دوسری بکری کا دودھ دوتے ہیں، حتیٰ کہ 7 بکریاں میسر تھی، 7 بکریوں کا دودھ دویا، سارے کا سارا دودھ میں اکیلا پی گیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر بھی ماتھے پر شکم نہیں ڈالے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں اس دن صرف 7 بکریاں مسلمانوں کے پاس تھی، آپ علیہ السلام آپ کا گھرانہ اور آپ کے تمام صحابہ اکرام فاقے میں رہے، مجھے اکیلے کی مہمان نوازی میں پورے صحابہ اکرام نے فاقہ برداشت کیا، لیکن آپ علیہ السلام نے مجھے کچھ نہیں کہا کہ تم نے اس قدر زیادہ دودھ پیا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ اس کے بعد ایک یہودی عورت جس نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی، کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ غیر مسلم ہے، سوچا شاید اسلام کا پیغام ایسے ہی چلا جائے۔ آپ اس کے گھر دعوت میں چلے جاتے ہیں اور اس نے کھانے کے اندر زہر ملایا تھا۔ آپ نے پہلا نوالا لیا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ اس کھانے کے اندر زہر ہے، لیکن وہ زہر آپ پر اثر کرتا رہا، حتیٰ کہ آخری ایام میں فرمایا کہ وہ زہر جو یہودی عورت نے کھانے میں ڈالا تھا، اس کی اثر، اس کی تکلیف مجھے ابھی بھی محسوس ہوتی۔ لیکن وہ عورت، جس یہودی عورت نے زہر ڈالا تھا، اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، اس نے اپنا عذر بیان کیا، کہا اللہ کے رسول مجھے یہ برگلایا گیا تھا کہ اگر یہ نبی سچا ہوا یہ تمہارا کھانا نہیں کھائے گا، اگر جھوٹا ہوا سارا کھانا کھا کر اسی وقت مر جائے گا، مجھے آپ کا امتحان لینے کے لیے ایسے کیا گیا۔ کہا اللہ کے رسول میں معافی چاہتی ہوں۔ وہ عورت جس نے آپ کو زہریلا کھانا کھلایا، معافی کی درخواست کی، آپ نے اس کا گناہ بھی معاف کر دیا، اس کو آزاد کر دیا، اس کے اوپر بھی آپ نے کوئی سزا متعین نہیں کی۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ قسم اٹھا کر فرمایا اللہ کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا آدمی ہے جس کا ایمان قابل قبول نہیں؟ فرمایا وہ آدمی جس کا پڑوسی اس سے خوش نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے دور بچتا نہ ہو، اس کا تکلیف، اس کی ایذا اس کو پڑوسی کو جاتی ہو۔ فرمایا اللہ کی قسم وہ انسان مومن نہیں۔ پھر فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس کے پڑوسی کو آج تک اس سے کبھی تکلیف نہ گئی ہو۔ یہ بھی فرما دیا کہ شوربہ جب بناؤ پانی زیادہ ڈالو تاکہ اپنے ہمسائے کا خیال کرو، کہیں تم کھا کر سو جاؤ اور تمہارا ہمسایہ بھوکا نہ رہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک شہری ہونے کا حق اس انداز سے بھی ادا کیا کہ جب صحابی آپ کے پاس آتے دعا کی درخواست کرتے، آپ بہترین الفاظ سے ان کو دعا دیا کرتے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کوئی ہم سے دعا کی درخواست کرے، بہترین انداز میں اس کو دعا دیں۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں اور میری والدہ آپ کے پاس آئی، ہم نے دعا کی درخواست کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما آتیتہ، اللہ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکت ڈال اور جو ان کو دیا ہے اس میں بھی اضافہ کر دے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام سیدنا عبداللہ بن عباس کو دعا دیا کرتے اللہم علہم، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، وعلمہ التأویل، اس کو قرآن کریم کا فہم عطا فرما۔ اسی طرح ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، قرضہ اس قدر زیادہ ہے دینے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور بیماری اس قدر زیادہ ہو چکی ہے، پریشانی اس قدر زیادہ ہے کہ ہر وقت غم اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہوں، مجھے کوئی دعا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے دعا سکھلائی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل
وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، کہ اللہ رب العزت تمام قرضوں سے نجات دے دے، اللہ تمام پریشانیوں سے، مشکلات سے، سستی سے اللہ رب العزت دور کر دے، انسان کے اوپر کسی آدمی کا غلبہ نہ ہو، یعنی انسان کسی کے متحت آ کر اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، تمام چیزوں سے، 8 برائیوں سے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ایک دعا کے اندر یہ بات سکھلا دی، انسان دعا کرے۔ اسی طرح سیدنا علی کے پاس ایک آدمی آیا، کہا قرضہ اس قدر زیادہ ہے، ادا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ فرمایا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھلائی تھی، صبح شام اس کو یا ہر نماز کے بعد اس کو معمول بنا لو، پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا، اللہ رب العزت تمہارا قرضہ ادا فرما دیں گے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت شہری ایک عام سی زندگی گزارا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آخری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو کہ جہاں پر آپ سپہ سالار بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، ایک زاہد بھی ہیں، ایک عابد بھی ہیں، وہاں پر یہ نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کوئی بہت تکبرانہ یا روب والی ہوا کرتی، بلکہ آپ عام شہریوں سے ہنسی مذاق بھی کیا کرتے ہیں۔ ایک عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے میں جنت میں چلی جاؤں۔ فرمایا میرے صحابہ اس کو خبر دو، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ صحابی بیان کرتے ہیں وہ عورت روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ نے فرمایا اس کو نہیں معلوم اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کواری بنا کر عورتوں کو جنت میں داخل کرے گا، جوانی کی عمر میں جنت میں داخل کرے گا، جو بوڑھی عورت بھی ہے وہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی، اس لیے رونے کی کوئی بات نہیں۔ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول مجھے اونٹ دے دیجئے سواری کے لیے۔ کہا میں اونٹ تو نہیں دوں گا، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا، میں نے سواری کے لیے لینا ہے۔ فرمایا اونٹ، ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہوا کرتا ہے، چاہے اس کی عمر زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اونٹنی کا بچہ ہوا کرتا ہے، اس لیے میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مذاق کیا کرتے، وہاں پر آپ نے مذاق کے کچھ اصول بھی بیان فرما دیے۔ انسان کا مذاق ایسا نہ ہو کہ اس کے مذاق سے قرآن و سنت کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ انسان مذاق کرے اور قرآن و سنت پر کوئی بات آتی ہو، آنچ آتی ہو، ایسا مذاق قابل قبول نہیں ہے۔ مذاق وہ کرے جو عین سچ ہو، سچائی پر مبنی ہو، جھوٹی بات مذاق میں بھی کرنا قابل برداشت نہیں ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ۔ فرمایا ہلاکت ہو شخص کے لیے، تباہ و برباد ہو وہ شخص جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو صرف ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ اس لیے آپ کا مذاق مبنی ہو تو صرف سچائی پر مبنی ہو۔ آپ کا مذاق ایسا نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی عزت مجروح کرنا، ایسا مذاق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، جو 5 خطبات میں ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جاننے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان تمام پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کر عمل پیرا ہو کر روز قیامت اللہ رب العزت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرمائے، حوض کوثر پر جام پینا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔